افریقہ کے شمال مغربی ساحلوں کی خوبصورتی اور اس سے سر ٹکراتے بحر کلزم کے شفاف پانی پر مغربی دنیا ہمیشہ ایک للچائی ہوئی نظر رکھتی رہی ہے۔ یہی تو وہ ساحل ہے جہاں سے مسلمانوں کے اللہ کے وحدانیت سے سرشار قافلے کشتیاں جلا کر یورپ کی سرزمین پر داخل ہوئے تھے۔ اسپین کے ساحل اور جبل طارق کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ان ساحلوں کی ریت کے آس پاس، لیکن ان ساحلوں کے ساتھ آباد سرزمینوں پر بسنے والے تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأتوں اور صداقتوں کے امین تھے۔ وہی لوگ جو طارق بن زیاد کی فوج کا ہراول دستہ بنے اور اسپین میں عمارتوں، باغات، سائنس اور ادب کے ایسے چراغ روشن کرائے کہ آج بھی ان کے بجھے ہوئے طاقچوں سے روشنی پھوٹتی رہتی ہے۔ مغرب کا مورخ انہیں مسلمان نہیں مور کہتا ہے، اور اسپین کی اسلامی حکومت یا اسلامی تہذیب نہیں بلکہ مورش تہذیب کا ذکر کرتا ہے۔ یہ متعصب یورپ جب اسپین پر دوبارہ برسر اقتدار آیا تو پھر ان ساحلوں کا خواب بھی دیکھنے لگا جن کی ریز سے مسلمانوں کے قافلے انہیں فتح کرنے کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے لگے، لیکن کبھی نپولین کی سرکردگی میں فرانسیسی فوجیں اتریں، پھر کبھی دل درزیری اور کسی ساحلی علاقے پر پرتگیزی۔ مسلمانوں کے علاقے در علاقے اور مملکتیں در مملکتیں محکوم ہوتی گئیں۔ صلیبی جنگوں کا دور بھی گزرا، کبھی فتح کبھی شکست، لیکن ان علاقوں میں ایک دوسری جنگ کا آغاز تھا۔ غریب و نادار بھوک سے بدحال افریقی مسلمانوں کو لالچ اور ترغیب سے عیسائی بنانے کا عمل جاری تھا۔ ہر ملک کے عیسائی اپنی زبان، رنگ اور نسل کو بھول کر اپنے درمیان جنگوں کو فراموش کر کے صرف ان سیاہ فاموں کو عیسائی بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ مگر 300 سال کی محنت، بیش بہا سرمایہ، یتیم خانے اور ہسپتال، سکول اور معذوروں کے ادارے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس پورے علاقے میں صرف 200 کے قریب مسلمانوں کو عیسائی بنایا جا سکا۔ اور پھر پورے یورپ نے دیکھا کہ یہ سب لوگ کیسے اس کے خلاف ایک شخص مہدی سوڈانی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اکٹھے ہو گئے۔ اب فکر دامن گیر ہو گئی۔ سوچا گیا کہ اگر ہم برس اقتدار رہے تو یہ ہمارے مقابلے میں ایک طوفان بن کر اٹھیں گے۔ فوراً افریقہ سے کوچ کا فیصلہ ہوا اور اقتدار ایسے مسلمانوں کے حوالے کیا گیا جو ان کی طرح ماڈریٹ، روشن خیال اور صرف نام و نسب کے مسلمان ہوں۔ پورا علاقہ ایسے تقسیم کیا گیا جیسے میز پر کیک رکھ کر کاٹا جاتا ہے۔ یہ مصر ہے تو وہ مراکش، یہ سوڈان ہے تو وہ تیونس، یہ الجزائر ہے تو وہ مارتانیہ۔ مسلمانوں کو علاقائی قوموں میں بانٹ کر اور روشن خیال حکمران دے کر یہ لوگ جاتے جاتے ایک اور درس بھی دے گئے۔ دیکھو، یہ سیاہ فام مسلمان بڑے ہٹ درم ہیں، یہ لوہے کے چنے ہیں، یہ کبھی دین نہیں چھوڑیں گے۔ بس ان کو آہستہ آہستہ آزادی، بے راروی اور روشن خیالی کا درس کتابوں کے ذریعے دیتے جاؤ، اور پھر اس خاموش زہر سے بننے والے قوم کے اثرات دیکھو۔ ان میں ایک ملک تھا تیونس،
اور وہاں ایک ایسا ہی روشن خیال حکمران تھا جس کے ملک میں 98% آبادی مسلمان تھی۔ وہاں اس نے آج سے 25 سال قبل حجاب اور سکارف کو جبراً ممنوع قرار دے دیا۔ یہ سب کام ایک حکم یا آمریت کے خالی نکارے سے نہیں ہوا۔ زیتونہ یونیورسٹی تیونس میں اسلامیات کے شعبے کو ایک ذمہ داری سونپ دی گئی، ایک ایسی اسلامیات کا نصاب تیار کرنے کی جو روشن خیال ہو، ماڈریٹ ہو، جس میں ہر طرح کے طائش کی اجازت ہو۔ یہ نصاب تیونس کے اسکولوں اور کالجوں میں نافذ کیا گیا اور پھر یہ خاموش زہر نئی نسل میں یوں سرایت کر گیا کہ انہیں اپنے ساحلوں پر اور ایرانیت بری لگی، نہ رقص، انہیں شراب سے نفرت محسوس ہوئی، نہ جوئے کے بڑے بڑے اڈوں سے، اور جو کام 300 سال تک یورپ کے عیسائی پادری نہ کر سکے، اس یونیورسٹی کے مسلمان روشن خیال اسلامی مفکرین کر گزرے۔ آج یونیورسٹی کے منصوبہ ساز مفکرین اس لیے یاد آ رہے ہیں کہ میرے ملک میں، پاکستان میں، اس روشن خیالی کی ترغیب کا آغاز اس خاموشی سے ہوا کہ شاید ہی کسی کو اس کا علم ہوا ہو۔ عجیب و غریب عقائد اور روشن خیال مذہبی رسوم رکھنے والے فرقے اسماعیلیہ کے افراد کو 1985 میں محض ایک میڈیکل یونیورسٹی کھولنے کی اجازت دی گئی۔ دنیا بھر کے ڈونرز کے فنڈ وہاں پہنچے، یونیورسٹی کو کامیاب بنایا گیا۔ پھر جہاں جہاں اسماعیلی بستے تھے وہاں بے تحاشا روپے پیسے دے کر سکول اور کالج کھولے گئے۔ ہنزا کی وادیوں میں یورپ کے بڑے بڑے سرمایہ داروں نے پیسوں کی بارش کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آغا خان فاؤنڈیشن سے بہتر کوئی تعلیم نہیں دے سکتا۔ اب لوہا گرم تھا، لوگوں کو آغا خان فاؤنڈیشن کے روپ میں ماڈل مل چکا تھا۔ روشن خیال، ماڈریٹ، ادھر امریکہ اور اس کے اتحادی تیونس کا تجربہ دہرانا چاہتے تھے۔ 8 نومبر 2002 میں آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا، جس کے ساتھ ہر سرکاری بورڈ کو منسلک ہونے کی اجازت دی گئی۔ ملک کے قومی مفاد میں اس فاؤنڈیشن کو اس ملک کا نصاب مرتب کرنے کا کام سونپا گیا۔ اب روپیہ کہاں سے آئے؟ اگست 2001 کو کراچی میں آغا خان یونیورسٹی کے شمس الخانی اور امریکی سفیر کے درمیان معاہدہ ہوا اور $50 لاکھ کی امداد آغا خان فاؤنڈیشن کو دے دی گئی۔ میں اس لمبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ سب کیا کرنے والے ہیں اور میرے ملک میں کیا ہونے والا ہے، صرف ایک بات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے، ہم کس ذلت اور پستی میں گرنے والے ہیں۔ آغا خان بورڈ نے میٹرک میں اسلامیات کے جس نصابی خاکے کی تجویز دی ہے، اس کی شق نمبر 5 میں کہا ہے کہ پاکستان میں اسلامیات کے نصاب کے لیے زیتونہ یونیورسٹی تیونس کے نصاب سے مدد لی جائے گی۔ صرف یہی ایک شق اس سارے خوفناک خطرے کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے جو میرے ملک میں پیش آنے والا ہے۔ میں یہاں اس سوال نامے کا تفصیلی ذکر بھی نہیں کروں گا جو آغا خان فاؤنڈیشن نے طالب علموں کو دیا ہے، جس میں پہلی دفعہ شرم و حیا کا دامن چھوڑ کر سوال کیے گئے ہیں۔ بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن شاید ہم وہ بے حس قوم ہیں جو اپنی بربادی کا منظرنامہ خود تحریر کر رہے ہیں۔ شاید انہیں علم نہیں، اس نصاب کی تعلیم کے بعد خود ان کے گھروں میں جو نسل پروان چڑھے گی، اسے آپ لاکھ سمجھاؤ کہ یہ سب فحاشی اور ریانی اور بے حیائی تمہارے لیے آخرت میں عذاب کا باعث بنے گی، تو وہ صرف اتنا جواب دے گی، ہم نے 10 سال اسلامیات پڑھی ہے، کتابوں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے
ہمیشہ اچھی اچھی رائے سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تلک اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار پر۔